السلام علیکم پیارے ساتھیوں، تو آئیے آج سنتے ہیں آج کی نئی سچی کہانی۔ کیا رشتہ بنانے کے لیے چہرے کا رنگ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا گورے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں؟ جانیے اس سچی کہانی میں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ ابو اچھی جاب پر تھے، اس لیے بہت سکون بھری زندگی گزار رہے تھے۔ گھر کا ماحول محبت بھرا تھا۔ بہنوں کی آپس میں کبھی لڑائی بھی ہو جاتی تھی، لیکن یہ سب زندگی کا حصہ تھا۔ زیادہ تر آپا سے انبن ہوتی تھی، کیونکہ زینت آپا ہم پر روب جماتی تھی اور یہ بات ہمیں بہت بری لگتی تھی۔ بڑی بہن ہونے کی وجہ سے ہم تینوں چھوٹی بہنیں ان کا لحاظ بھی کرتی تھیں، لیکن آپا کا غصہ ہر وقت ناک پر دھرا رہتا تھا۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھیں، منہ پھٹ تھیں، اپنی مرضی کرتی تھیں، ضدی تھیں اور بدتمیز بھی، اور کسی کو بات نہیں کرنے دیتی تھیں۔ میں، نادیہ اور آسماں ان کے غصے سے نالا تھیں، تاہم امی سمجھاتی تھیں کہ وہ بڑی ہیں، تم لوگ ان کے سامنے مت بولا کرو، یاد رکھو ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ایسا کہہ کر ہی ماں نے آپی کو اور زیادہ سر پر چڑھا لیا تھا۔ اب وہ امی ابو کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ یہ احساس جاتا رہا کہ کون سی بات ان کے سامنے کرنی ہے اور کون سی بات ان کے سامنے کرنی نہیں ہے۔ آپا کی عادت تھی کہ وہ ہر کسی کا مذاق اڑاتی تھی، کسی کو کہتی کالا، کوئی الٹا توا، کسی کو گنجا کہہ کر خوب ہنستی۔ مجھے آپا کی ان باتوں سے چڑ تھی۔ انہی دنوں امی نے آپا کے رشتے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ دادی کہتی تھیں، بہو یہ لڑکی تمہارے لیے بہت بری ثابت ہوگی، یہ تمہاری ناک کٹوا دے گی، اس کی بدتمیزی دیکھو، ہر کسی کا مذاق اڑاتی ہے، سب کا دل توڑتی ہے۔ مگر امی کہتی، بہت لاڈ پیار ملا ہے اسے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ تو آ ہی جاتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ضدی اور انا پرست ہوتے ہیں کہ ان کو وقت کے ساتھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپی بھی انہی خود سروں میں سے تھی۔ سونے پر سہاگا ان کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ انہی دنوں خالدہ رشیدہ اپنے بیٹے جہانگیر کا رشتہ لے کر آئیں۔ میرا یہ کزن تعلیم، صورت اور شکل و صورت کے لحاظ سے بہتر تھا، البتہ سر پر بال کچھ کم تھے۔ آپا نے دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیا اور مذاق اڑانے لگی، ارے یہ تو گنجا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی نے ڈانٹا۔ خالہ تو رشتہ مانگنے آئی تھی اور آپا جہانگیر کو دیکھ دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی۔ امی بولی، کچھ شرم کرو، ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ طے کر رہے ہیں اور تم اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ امی کی بات سن کر آپا جھٹ سے بولی، امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہیں آپ؟ میں اس گنجے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میرا دلہا ایسا ہوگا، میری دوستیں کیا کہیں گی؟ اتنی خوبصورت بیوی اور شوہر دیکھو۔ امی جان نے سختی سے ڈانٹا۔ خالہ سامنے بیٹھی تھی، ان کا چہرہ اتر گیا۔ ان کو آپی کی باتیں بہت بری لگی تھی، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اتنے میں ابو آ گئے اور سمجھانے لگے، زینت بیٹی، اس بہتر رشتے کے لیے تم ہاں کر دو، اس سے بہتر رشتہ ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بات سن کر میں نے بھی کہا، آپی کیا قباحت ہے اس رشتے میں، اتنا اچھا رشتہ ہے، بھائی کتنے اچھے ہیں، آپ کا بہت خیال رکھیں گے اور پھر آپ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ خالہ کے گھر جائیں گی، کوئی غیروں والی بات ہی نہیں رہے گی، اپنوں کے درمیان رہیں گی آپ، اور امی کو بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی غیر کے درمیان ہے۔ اچھے ہوں یا برے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور امی بھی ان کے پیچھے۔ زینت تمہیں اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں، کتنی بے شرمی سے تم نے اپنے باپ کے سامنے انکار کر دیا۔ امی زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے تو نہیں۔ سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی، میں دوسروں پر ہنستی تھی، اب سب مجھ پر ہنسیں گے۔ خالہ سب سن چکی تھی، وہ بددل ہو گئی۔ امی سے کہا، رضیہ بہن، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ زبردستی ہو اور بات میں دونوں کی نہ بنے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، سب مقدر کے کھیل ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ آنسو بہاتے ہوئے چلی گئی۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی کو بہت رنج ہوا، کہا شاید میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تبھی تو زینت مجھے دکھ دے رہی ہے۔ سال بھر بعد میرے کزن کی شادی ہو گئی، ہم سب شادی میں شریک ہوئے، لیکن آپ ہی نہ گئی۔ خالہ جان اور میرے کزن نے کوئی شکوہ نہیں کیا، ان کا گھر بس گیا تھا، بیوی اچھی ملی، ان کی دنیا آباد ہو گئی۔ ان کو کوئی غم نہیں تھا کہ زینت آپا نے انہیں گنجا کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ بھائی کی تو شادی ہو گئی، لیکن ہمارے گھر کا مسئلہ جوں کا تو تھا، یعنی زینت آپا کے رشتے کے لیے امی کو بہت تگ و دو کرنی پڑ رہی تھی، بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی کہ زینت آپا کو بیاہنا ہے، کوئی اچھا لڑکا ہے تو بتاؤ۔ ہر ایک سے وہ کہتی پھرتی، ان کو ایک نہیں 4 بیٹیوں کی فکر تھی، مگر سب سے زیادہ پریشانی ان کو زینت کی طرف سے تھی، کیونکہ بقول امی
یہ لڑکی تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی ہے۔ آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے اچھی خاصی صورت دی تھی، لہٰذا خود ہی ان میں نخرے بھی تھے، غرور بھی آ گیا تھا، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ انہی دنوں ایک امیر اور معزز گھرانے سے ان کے لیے رشتہ آیا۔ امی جان کو بہت پسند آیا۔ لڑکا خوبصورت، تعلیم یافتہ تھا، گھرانہ خوشحال تھا۔ امی نے فوراً ہاں کر دی، لیکن جس بات سے ڈر رہی تھی وہی ہو گیا۔ جب سارے معاملات طے ہو گئے تو آپی سے پوچھنے کا مرحلہ آیا۔ اب امی کی عزت آپی کے ہاتھ میں تھی۔ پہلے تو گھر کی بات تھی، خالہ رنجیدہ ہو کر بھی چپ ہو گئی تھی، مگر اب معاملہ غیروں کا تھا۔ ذرا سی بدمزگی دونوں گھرانوں کے لیے عزت کی نیلامی تھی۔ اسلم کے گھر والوں نے فوری جواب مانگا تھا۔ جواب میں آپی نے ہاں کرنے کے بجائے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ تھی کہ یہ لوگ دیہات میں رہتے ہیں، اب شہری بن گئے ہیں تو کیا ہوا، ان کی عادتیں تو وہی ہوں گی۔ یہ کوئی جواز نہیں تھا کسی اچھے رشتے کو ٹھکرانے کا، مگر خدا جانے آپی کیوں کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ شادی کو کھیل سمجھتی تھی۔ شاید آپی کے ذہن میں آئندہ زندگی کا کوئی حقیقی تصور نہیں تھا۔ اللہ جانے وہ خوابوں کی کس دنیا میں رہتی تھی۔ جب انہوں نے فوری جواب مانگا تو آپی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکے کا رنگ سانولا ہے۔ جب ان لوگوں نے فوراً جواب مانگا تو آپی نے یہ بھی وجہ بتا دی کہ لڑکے کا رنگ سانولا ہے۔ جب ان کو گوری لڑکی کی تمنا ہے تو مجھے بھی گورا جیون ساتھی چاہیے۔ ایسی باتیں سن کر امی نے سر پکڑ لیا۔ خدا جانے یہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ بیٹی یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ تم ہر موقع پر انکار کر دیتی ہو۔ آپ کو بھی تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے امی۔ بیٹا تمہارے پیچھے اور بہنیں ہیں، ان کی بھی شادیاں کرنی ہیں۔ جب تم ایسا کرو گی تو پھر ان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے۔ یہ لوگ ہیں، ذرا سی بات کو اچھال دیتے ہیں۔ پہلے تو تم نے خالہ کے بیٹے کے لیے انکار کیا تھا، وہ خالہ ہیں، میری بہن ہے، تمہاری کوئی بے عزتی نہیں کی، چپ چاپ سے چلی گئی، مگر یہ غیر ہے۔ ذرا سی بات اچھلتی ہے لڑکی کی تو معاشرے میں تماشا بن جاتا ہے بیٹا۔ سانولی رنگت کوئی عیب نہیں ہے باجی، نادیہ نے آپی کو سمجھانا چاہا۔ نادیہ کے بولتے ہی آپی نے جھٹ سے کہا، اگر ایسی بات ہے کہ سانولی رنگت میں کوئی نقص نہیں ہے تو تم کر لو نا اسلم کے ساتھ شادی، تم کو کالے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں نا۔ انہوں نے سارا غصہ نادیہ پر نکال دیا۔ ایک لمحے کو تو نادیہ لرز گئی، پھر سنبھل کر بولی، امی جان آپ باجی کی فکر چھوڑیے اور اب دوسری بیٹیوں کی فکر کریں۔ مایوس ہو کر امی نے نادیہ کی طرف دیکھا جو امی کے درد کو سمجھ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ نادیہ ماں سے بولی، ماں مجھے اس گھر کی عزت اور آپ کی خوشی پیاری ہے، آپ ان لوگوں کو انکار مت کیجیے۔ نادیہ کی بات سن کر آپی نے جھٹ سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تم کر لو نا اسلم کے ساتھ شادی، تم کو کالے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، تمہارے ساتھ اس کی جوڑی اچھی بھی لگے گی، میرے ساتھ نہیں، میں بہت خوبصورت ہوں اور بہت حسین، میرے ساتھ ایسا کالا شخص بالکل نہیں جچے گا۔ انہوں نے سارا غصہ نادیہ پر نکال دیا۔ ایک لمحے کو تو نادیہ لرز گئی، پھر سنبھل کر بولی، امی جان آپ باجی کی فکر اب چھوڑیے اور اب دوسری بیٹیوں کی فکر کریں۔ مایوس ہو کر امی نے نادیہ کی طرف دیکھا جو امی کے درد کو سمجھ رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ نادیہ ماں سے بولی، ماں مجھے اس گھر کی عزت، آپ دونوں کی عزت اور آپ کی خوشی پیاری ہے، آپ ان لوگوں کو انکار مت کیجیے، آپ ہی نہ صحیح، آپ کی دوسری بیٹی صحیح، میں آپ کا ہر حکم بجا لانے کو تیار ہوں۔ یوں نادیہ نے ماں کی خوشی کے لیے سر تسلیم خم کر لیا۔ اسلم کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بڑی نہ صحیح چھوٹی صحیح، انہوں نے رشتہ اسی گھر سے لینا تھا، سو لے لیا۔ اب ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور سب کو اپنی قسمت کا ملتا ہے۔ نادیہ کے نصیب میں جو تھا سو مل گیا۔ زینت کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ نادیہ باجی اپنے گھر میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی تھی اور سبھی ان کی خوشیوں بھری زندگی پر رشک کرتے تھے۔ ان کو اپنے شوہر کے سانولے رنگ سے کوئی شکایت نہیں تھی، بلکہ وہ تو کہتی تھی کہ اسلم سے بڑھ کر کوئی حسین ہے ہی نہیں، کیونکہ جو اپنی بیوی کی عزت کرے وہ مرد سب سے خوبصورت ہے، اور میرا شوہر میری عزت کرتا ہے، میرا جو رتبہ ہے اس کو پہچانتا ہے۔ امی نے کئی عورتوں کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ جیسے میری نادیہ کا نصیب کھلا ہے ایسے ہی کسی اچھے گھرانے سے زینت کا بھی رشتہ آ جائے۔ سب کا خیال تھا کہ نادیہ کو خوش و خرم دیکھ کر زینت کو عقل آ گئی ہوگی، لہٰذا اب جو رشتہ آئے گا وہ نہیں ٹھکرائے گی۔ انہی دنوں ابو جان کے ایک دوست اپنے خاندان کے ساتھ آ گئے۔ وہ بڑی مدت کے بعد آئے تھے کیونکہ وہ لندن چلے گئے تھے۔ ابو نے بڑی خوشی سے ان کا استقبال کیا اور وہ ہمارے گھر پر رکے۔ ان کا بیٹا حامد ان کے ساتھ تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا اور ابو کے دوست اس کے رشتے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک پاکستانی
اور مشرقی اقدار والی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے۔ جب مسز سلطان نے زینت باجی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور امی سے کہا، ارے لڑکی تو گھر میں موجود ہے اور میں خواہ ادھر ادھر ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ بس اب میں حامد کے لیے آپ کی زینت ہی لوں گی۔ ہم سب ڈر رہے تھے کہ زینت ایسی کوئی بات نہ کر دے جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ وہی ہوا۔ یہ بات سن کر ہماری آپا آپے سے باہر ہو گئی اور اسی خود سری اور ضد اور غرور سے کہنے لگی کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر لندن نہیں جاؤں گی، جانے وہاں میرے ساتھ کیا ہو۔ اب کی بار یہ قربانی فائزہ نے دی۔ امی نے اس کو سمجھایا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے، زینت کا تو دماغ درست نہیں ہے، بیٹی تم ہماری لاج رکھ لو اور انکار مت کرنا، ہمارا بڑھاپا ہے، جتنی جلدی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو اچھا ہے۔ فائزہ نے سوچا آپی بہت خوبصورت ہیں، اس لیے ان کے معیار کو کوئی اترتا نہیں ہے اور میں معمولی صورت کی ہوں، کیا خبر یہ لوگ مجھے قبول نہ کریں۔ اس نے امی سے کہا، ماں اگر وہ لوگ مجھے قبول کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ میری فکر نہ کریں، لیکن زینت آپی کا کیا بنے گا؟ آخر کب تک وہ یوں ہی ہر رشتے سے انکار کرتی رہیں گی؟ ماں نے فائزہ کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا، میری بیٹی اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، دیکھ لینا وہ کل ضرور پچھتائے گی اور یہ وقت بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب میں حامد کے لیے تمہارا ہی نام لوں گی، آگے تیری تقدیر کہ کیا ہوتا ہے۔ امی نے آنٹی سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ زینت بھی تمہاری بیٹی ہے اور فائزہ بھی، بلکہ فائزہ زیادہ کم عمر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میرا بیٹا اچھا انسان ہے، وہ اس کو ہمیشہ خوش رکھے گا، تم بالکل فکر مت کرنا۔ فائزہ بھی اپنے گھر کی ہو گئی، حامد کے ساتھ بیاہ کر لندن چلی گئی۔ اس کے خط آتے اور فون آتے تھے، وہ وہاں بہت خوش تھی، سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور شوہر بھی بہت پیار کرنے والا تھا۔ اب میں اور آپی بچ گئی تھی اور آپی تو بہت خوشحال تھی کہ بلا ٹلی اور اس رشتے سے جان چھوٹی۔ اس انکار کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، شاید ان کو والدین کے بھروسے پر یقین نہیں تھا۔ سب سے بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے امی ابو زینت آپی کی فکر میں گھل رہے تھے، ایک روگ بنا کر ان کی زندگی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی، ان کی فکر کھائے جا رہی تھی امی ابو کو۔ خالہ جان میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی، لڑکا نیک شریف اور پڑھا لکھا تھا، زیادہ امیر لوگ نہیں تھے لیکن کھاتے پیتے ضرور تھے۔ یوں میں بھی امی ابو کی دعاؤں سے اس گھر سے عزت کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ زینت کی ہٹ دھرمی سے ماں باپ کے دل چونکہ کافی رنجیدہ تھے، لہٰذا میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا، بس اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیا اور والدین پر بھروسہ کیا اور اللہ نے اپنی رحمت مجھ پر نازل کر دی۔ میں اپنے گھر میں خوش اور مطمئن رہی۔ والدین نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ 4 بیٹیوں میں سے 3 خوش و خرم اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں اور ماں باپ کی دعاؤں سے ان کو سسرال بھی اچھے ملے تھے۔ امی ابو اس بات پر بہت خوش تھے، لیکن اب والد صاحب بیمار رہنے لگے تھے، وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو پینشن پہ گزارا کرنا پڑا۔ مالی حالات بھی اب ویسے نہیں تھے، مالی حالات خراب ہونے لگے تھے۔ امی جان آپی کو سمجھاتی تھیں کہ اب تم رہ گئی ہو بیٹا، آخر کب تک یوں ہی بیٹھی رہو گی، کب تک ہماری آزمائش چلے گی؟ اس پر آپی نے جواب دیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گی بلکہ نوکری کر کے آپ لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا بنوں گی۔ اچھی ملازمتیں یوں ہی نہیں مل جاتی ہیں، کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب زینت آپی تھک ہار کر بیٹھ گئی تو آپی کی خاطر ابو نے کوشش کرنا شروع کی اور ان کے ایک دوست کے ذریعے سے آپی کو بینک میں نوکری مل گئی۔ والدین بیچارے ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو گئے کہ بیٹی نے اپنی مرضی کر لی، لیکن اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ فائزہ کا سسرال دور تھا، لیکن میں اور میری بہن نادیہ کبھی کبھار اپنے میکے آ جایا کرتی تھیں۔ امی ابو تینوں بیٹیوں کی طرف سے مطمئن تھے، لیکن آپی ان کے لیے ایک کانٹا بنی ہوئی تھی، زہریلا کانٹا، ایک خلش چپتی تھی ان کے دل میں، اور وہ اب بھی یہ کہتے تھے، بیٹی تم شادی کر لو، آخر شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کیا بھروسہ، آج ہیں کل نہیں، پھر تمہارا کون کرے گا کچھ؟ یوں ہی کنواری زندگی گزارو گی، کوئی بھی سہارا نہیں بنے گا بیٹا، تمہارا کیا بنے گا؟ ابھی بھائی کی شادی باقی تھی کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا اور ابھی اسے ملازمت بھی نہیں ملی تھی، اس لیے شادی مشکل ہو گئی تھی۔ جہاں آپی ملازمت کرتی تھی وہاں آصف نامی ایک شخص ملازم تھا، جانے کیسے دونوں میں رابطہ بڑھا اور دوستی ہو گئی، پھر انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آصف کیسا تھا، کون تھا، ہمیں کچھ علم نہیں تھا، مگر جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ وہ شادی شدہ تھا، مگر آپی کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی کہ یہ حقیقت جاننے کے بعد بھی انہوں نے آصف کی شریک حیات بننے کا فیصلہ کر لیا۔ امی ابو نے کافی سمجھایا، مگر وہ لڑکی کب کسی کی ماننے والی تھی، وہ اپنی ضد پر اڑ گئی کہ شادی کروں گی تو آصف سے، ورنہ عمر بھر کماری رہوں گی۔
امی ابو جانتے تھے کہ وہ کتنی ضدی ہے اور خود سر ہے، جو سوچتی ہے کر کے رہتی ہے۔ بلا سے اب جو بھی ہو کہ دلہن تو بنے، شادی شدہ تو کہلائے۔ آپی کی ضد پر آخر امی ابو نے شادی کی اجازت دے دی، لیکن شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ کچھ عرصے تک تو آصف نے اس معاملے کو انتہائی خفیہ رکھا، چھپا کر رکھا، کسی کو بتایا نہیں تھا، مگر یہ شادی کب تک چھپ سکتی تھی؟ پہلی بیوی کو علم ہو گیا، اس کے بعد تو قیامت آ گئی۔ آصف کی پہلی بیوی ایک پولیس آفیسر کی بیٹی تھی۔ اس نے نہ صرف شوہر کو ناکو چنے چبوا دیے، بلکہ ان کی وجہ سے آپی کو بھی کافی عرصے تک چھپ کر رہنا پڑا۔ آصف ایسے گیا کہ پھر لوٹ کر نہیں آیا، نہ آپی کی خبر لی کہ کس حال میں ہے۔ اس غم میں آپی نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اب کہتی تھی، واقعی میرا انتخاب غلط تھا، والدین ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ہم تو جذباتی ہو جاتے ہیں۔ آپی کے لیے یہ بہت بری خبر تھی کہ ان کا شوہر ان کو چھوڑ گیا تھا، پر ایک ایسی خبر ان کی زندگی میں آئی جس نے قیامت برپا کر دی، قیامت صغریٰ۔ آپی کو طلاق ہو گئی۔ طلاق کا لیٹر ان کے پاس آ چکا تھا۔ آصف نے یہ کہہ کر ان کو طلاق دے دی کہ میں نے تم سے زبردستی تمہارے کہنے پر شادی کی تھی، تم نے مجھے محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا تھا، میں نے پیسوں کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، اور اب میں تمہیں اس لالچ کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ان کا حسن یہ خبر سن کر مان پڑ چکا تھا۔ جس حسن پر وہ اتراتی تھی اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اسی حسن کے غرور نے ان کو خالی ہاتھ کیا، اور اب وہ پچھتاتی ہیں۔ مگر اب کیا کر سکتی ہیں؟ کتنے رشتوں کو انہوں نے ٹھکرایا کہ ان کے آگے کوئی بھی نہیں چلتا۔ آج وہی لڑکے ان کی بہنوں کے شوہر بنے ہوئے ہیں اور بہت آسودہ زندگی گزار رہے ہیں، بہنوں کو عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ کسی ایک کو اپنا بنا لیتی تو شاید اتنی ہی عزت سے رہتی، پر انہوں نے اپنے ماتھے پر طلاق کا دھبا سجا لیا۔ ایک ایسے شخص سے شادی کی جو شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی سے ڈرنے والا تھا۔ اس نے محض خوبصورتی کی وجہ سے آپی سے شادی کی اور پھر بہت آسانی سے الزام لگا کر چھوڑ دیا۔ میرے ماں باپ یہ غم برداشت نہیں کر سکے۔ پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا اور پھر میری ماں کا۔ آپی اکیلی رہ گئی، کون ان کو پوچھتا، کیونکہ ان کی زبان کی وجہ سے کوئی ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ خالہ جو آپی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر اس گھر سے گئی تھی، رسوا ہو گئے کہ ان کے بیٹے کو ٹھکرایا تھا۔ آج ان کا بیٹا بہت اچھی زندگی گزار رہا اور اپنے پوتوں کے درمیان وہ رہ رہی ہیں۔ آپی کو کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے، انہوں نے خود اپنے نصیب کو خراب کیا۔ کہتے ہیں کہ خوبصورتی تو ہمیشہ رہنے والی ہے نہیں، لیکن نصیب انسان خود بنا سکتا ہے، اپنی اچھی سوچ سے، اپنی زبان سے۔ اللہ تعالیٰ قسمت تو سب کی لکھتا ہے، تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اپنی تقدیر کو خود بگاڑ لیتے ہیں، اپنی قسمت کو خود وہ نشانہ بناتے ہیں اور اپنا نصیب کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی سوچوں سے، اپنی زبان سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہوا میں اتنا نہ اونچا اڑو کہ جب زمین پر اترو تو گر پڑو منہ کے بل۔ آپی منہ کے بل گری تھی۔